رابطہ کے بعد نسبت قائم ہو جائے، رابطہ کے بعد نسبت قائم ہو جائے۔ ربط ہے ایک چیز سے، آگے اٹھے بیٹھے، کچھ توجہ مخاطب ہوئی، کچھ دل لگا، باتیں اچھی لگیں، دل کو پسند آئیں، بار بار خیال آیا کہ وہاں جائیں وہاں جائیں وہاں جائیں، اس کا نام ہے ربط۔ یہ مقام ہے ربط کا، اور اس کے آگے ایک لمبا سفر کرنے کے بعد نسبت پیدا ہوتی، ایسے مچھلی کو پانی سے نسبت کہ اب اس کے بغیر چین ہے۔ ایک مدت میں یہ حالت پیدا ہوتی ہے، ایک مدت کے سفر کے بعد یہ مقام آتا ہے۔ ایسے پیٹ کو کھانے سے نسبت کہ اگر پیٹ کو کھانا نہ دیا جائے تو سوکھ جائے، ہوموگلوبن ختم ہو جائے۔ کھانا، دماغ کو سے نیند چھن جائے تو آدمی کا اٹھنا بیٹھنا مشکل، باہری آدمی، دنیا پرست آدمی، اور باطن کا آدمی چاہے نیند آئی یا نہ آئی وہ اسی طرح سے خوش خرم، آ گئی تو ٹھیک، نہ آئی تو ٹھیک، خوش مطمئن۔ اور دنیا پرست آدمی کو نیند نہ آئی تو بے چین، فوراً ڈاکٹر کے پاس، نیند کی گولی اندر اسی وقت۔ بلڈ پریشر ہائی، نہایت فکر مند، دن بھر اسی خیال میں گم، بلڈ پریشر بلڈ پریشر بلڈ پریشر، روز ناپ رہے ہیں بلڈ پریشر۔ بلڈ پریشر کی وجہ سے نیند نہیں آتی، نہایت فکر مند۔ اس بات سے فکر مند نہیں ہے کہ جسم کی طرف لگاتار ہی دیکھنے کی بنا پہ کتنی بڑی نعمتیں چھن گئیں، کتنی بڑی نعمتیں چھن گئیں۔ لگاتار اسی جسم کے اندر دھیان دیے رہنے کی بنا پہ، ہر وقت اسی کے بارے میں سوچنے کی وجہ سے کتنی بڑی نعمتیں چھن گئیں کہ اگر اس جسم کی طرف نہ دیکھ کر، اس کی طرف نہ خیال کر کے اس طرف خیال باندھا گیا ہوتا تو ہر علاج غیب سے اتر آتا۔ تمام دیوتا، تمام فرشتے مقرر ہیں کہ جو لوگ غیب کی طرف ہر وقت نگاہ لگائے رہتے ہیں، تم اس کی مسیحائی کو ہر روز صدا دینا، کہنا کہ خدا میرے مرتے کو جلا دینا۔ یہ تم نے اس طرف فکر نہیں کی، اس طرف خیال نہیں باندھا، ورنہ جانے کتنے بڑے بڑے ہاسپٹل اور کیسے کیسے حکیم ڈاکٹر وہاں موجود، جن کی ایک جنبش نگاہ سے تمہارے پوری زندگی کی بیماریاں دور ہو گئی ہوتی اور پھر کوئی بیماری تمہارے قریب نہ آتی۔ تو رابطہ تک بات رہی صرف۔ حضرت ابو تراب بخشی کا وہ مرید جس نے انکار کیا تھا، حضرت بایزید بستانی کی خدمت میں باریاب ہونے کے سلسلے میں وہ رابطہ رکھتا تھا، نسبت نہیں رکھتا۔ عشق کے مقام پہ نہیں داخل تھا، مکتب عشق میں نہیں داخل ہوا تھا، سانس باندھ لیتا تھا پوری رات،
ذکر میں 24 گھنٹہ بیٹھ لیتا تھا، پیر کی طرف دھیان باندھ لیتا تھا، تصور کر لیتا تھا، لیکن رابطہ کی نسبت پر تھا، نسبت تک نہیں پہنچا، رابطہ کی منزل پہ تھا، مقام نسبت تک نہیں پہنچا تھا، مچھلی نہیں بنا تھا کہ پانی کے بغیر چین نہیں آئے، پانی کے بغیر زندگی ناممکن ہے، اس صفت تک نہ پہنچا۔ یہ حضرت صوفی سنت شاہ کبیر صاحب کے سلسلے میں ایک واقعہ آتا ہے۔ کرگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا کوئی ماننے والا آیا اور اس نے کہا کہ حضور ایک بات پوچھنی تھی، فرمایا کہ پوچھو۔ اس نے کہا حضور مرید کو کس طرح کا ہونا چاہیے، مرید کو کس طرح کا ہونا چاہیے؟ فرمایا کہ اچھا بیٹھ جاؤ، ابھی تھوڑی دیر میں تمہیں جواب دیتے ہیں۔ کچھ دیر بیٹھا رہا، ایک مرید آیا اسی بیچ میں، اس سے کہا دوپہر کا وقت کا خیال رکھیے، اس سے کہا کہ اندر جاؤ، دیا روشن کر لو اور لے کے جاؤ اس پیڑ کے نیچے اور ڈھونڈ کے لے آؤ۔ اسی وقت وہ گیا اندر، اس نے دیا روشن کیا، سامنے ایک دور پہ درخت تھا، وہاں پہنچ گیا، تھوڑی دیر تک زمین کی طرف دیکھتا رہا، ادھر ادھر پھرتا رہا، پھر واپس لوٹا، آ کے چپ چاپ بیٹھ گیا، اس نے کچھ نہ کہا۔ کافی دیر ہو گئی، اس آدمی نے کہا کہ حضور ابھی تک آپ نے ہمارے سوال کا کوئی اتر ہمیں عنایت نہ فرمایا۔ تو کبیر صاحب نے کہا کہ ارے بھائی تمہارے سوال کا ہی تو جواب تھا، ابھی دیکھ رہے تھے تم ابھی کہ یہ ہمارے ساتھ نسبت رکھنے والا شخص، ہمارے ساتھ نسبت رکھنے والا شخص کس طرح سے تمہارے سامنے آیا، کس طرح سے تمہارے سامنے آیا؟ تم نے غور نہیں کیا اس بات پہ کہ اس دوپہر میں چراغ جلانے کی بات میں نے کہی اس سے، لیکن اس نے پلٹ کے یہ نہ پوچھا کہ آخر اس وقت چراغ جلانے کی کیا ضرورت ہے، اس وقت چراغ جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور درخت کے نیچے کہا کہ جاؤ ڈھونڈ آؤ، تو اس نے یہ نہ پوچھا کہ کیا ڈھونڈ ہے، آپ پہلے یہ بتائیں کہ کیا ڈھونڈ ہے۔ فرمایا کہ دیکھو اتنی گہری نسبت تک جب پہنچ جاؤ گے تو کچھ پانے کے لائق ہو جاؤ گے باطن سے، تب کچھ پانے کے لائق ہو جاؤ گے باطن سے۔ تو بات رابطے سے شروع ہوئی تھی، مقام فنا تک بڑھنے کی طرف، اور مقام فنا جیسی اس کابلی کو لگی جو حضرت فخر الدین دہلوی کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، بلا نسبت کی منزل پائے ہوئے نہیں حاصل ہوتی، بلا نسبت کی منزل پائے ہوئے، اس طرح کی نسبت ابھی جس کا ذکر کر رہا ہوں۔ کبیر صاحب کے اس مرید کو جس طرح کی نسبت حاصل تھی، اس طرح کی منزل پہ بغیر آئے ہوئے یہ مقام فنا طے نہیں ہوتا، یہ مقام فنا طے نہیں ہوتا۔
اور جب تک یہ مقام فنا طے نہیں ہوتا تب تک وہ سب کچھ جو اس پیدائش کے بعد آدمی سے جڑا ہے اندر تک بیٹھ گیا ہے، تہوں میں اتر کے گوبر بن گیا ہے، وہ صاف نہیں ہوتا، وہ کبھی زائل نہیں ہوتا، دور نہیں ہوتا۔ نسبت کے حاصل ہونے کے بعد ملکوت بھی سامنے آتا ہے، جبروت بھی آتا ہے اور لاہوت بھی آتا ہے۔ اس کے پہلے نہ ملکوت سامنے آتا ہے، نہ جبروت آتا ہے، نہ لاہوت آتا ہے۔ ریفلیکشن آ جائے مدتوں کے ریاض میں وہ بات ہے۔ جیسے اس مرید کو آ رہا تھا ابو تراب بخشی کے، کہہ رہا تھا کہ میں مجرد ذات دیکھتا ہوں تجرید اور تفرید کے مقام پر، مجرد ذات دیکھتا ہوں تجرید اور تفرید کے مقام پر۔ تو سوال ایک اہم قسم کا یہ ہے کہ خاص طریقے سے اس زمانے میں کہ آخر اپنے باپ کی وراثت پانے کے سلسلے میں دوبارہ اس دنیا کی طرف لوٹنے کے سلسلے میں ہم اپنی زندگی کس طرح کی بنائیں، اپنے کو کیسے سانچے میں ڈھالیں کہ اس جگہ تک پہنچ جاؤں۔ یہ ہر زمانے میں، ہر پیریڈ میں، ہر یگ میں ایک اہم سوال رہا، آج بھی اسی طرح سے موجود ہے۔ طرح طرح کے کرتب سکھائے گئے، طرح طرح کی ترکیبیں بیان کی گئیں، طرح طرح کے راستے نکالے گئے۔ اس کمی کو پوری کرنے کے سلسلے، لیکن دو ہی راستے صحیح نظر آئے جن کے ذریعے سے واقعی آدمی اس منزل تک پہنچتا رہا ہے۔ ایک راستہ انہد نات کا اور دوسرا راستہ مذہب عشق سے جڑا ہوا، جبروت سے جڑا ہوا، ایک لاہوت سے جڑا ہوا، ایک جبروت سے جڑا ہوا۔ جبروت کے بارے میں کل بتا رہا تھا، اسے بہت اچھی طرح یاد رکھیے کہ مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ زمین پہ آیا ہے۔ اس کے پہلے دنیا میں نہیں ملتا، ملکوت ملتا ہے، لاہوت ملتا ہے، ناسوت، یہ زمین ناسوت ملتا ہے، جبروت نہیں ملتا۔ یہ صوفیوں کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے، صرف پوری دنیا کی تاریخ ایک الگ مذہب کی حیثیت رکھتا اس زمین پر۔ اس کے آداب الگ ہیں، اس کے اطوار الگ ہیں، عاشقانہ مذہب و ملت جداست۔ حضرت رومی فرما رہے ہیں عاشقوں کی، مذہب عشق رکھنے والوں کا مذہب بھی الگ ہے اور ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی الگ ہے، ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا۔ تو نسبت لاہوتی حاصل کر لی جائے یا جبروتی، بات اس پہ آتی ہے۔ دو چیزوں کے بیچ کے دو چیزوں کے بیچ کے کھچاؤ کو عشق کہتے ہیں۔ انا کا سفر ہوا کی طرف، انا مانے میں، ہوا مانے وہ، انا کا سفر ہوا کی طرف، انا مانے میں، ہوا مانے وہ۔ ڈسٹرب ہو رہا ہے معاملہ، بیٹھ جائیں آپ چپ چاپ۔ انا مانے میں، ہوا مانے وہ۔
وہ ہی زمین پہ ہے یا آسمان پہ ہے یا عرش اعظم پہ ہے؟ وہ روح کائنات ہے یا روح کل ہے یا روح اعظم ہے؟ وہ ناسوت میں ہے یا جبروت میں ہے یا لاہوت میں ہے؟ اس کی طرف سفر۔ آپ کے ناول والے عشق سے اس عشق میں زمین آسمان کا فرق ہے، یہ خیال رکھیے۔ یہ ریاض مدتوں کے ریاض کرنے کے بعد بنتا ہے۔ تمام کیچڑ لپیٹے ہوئے، گندگیوں میں دھسے ہوئے، طرح طرح کے بکھراؤں میں پھنسے ہوئے آدمی کے ساتھ یہ نہیں موجود ملتا، دنیا والا ملتا ہے۔ یہ جس کا ذکر ہو رہا ہے نہیں ملتا۔ جب صفائی حاصل ہو جائے، اندر مجلہ مصفا ہو جائے، بے وجودی قائم ہو جائے، تب یہ اترتا ہے، تب یہ مخاطب ہوتا ہے۔ اس کے پہلے جو کچھ ہے وہ عکس ضرور اترتا ہے، ریفلیکشن ہوتا ہے، اصل نہیں آتا۔ اصل جس دن آ گیا اس دن کام کا بن گیا۔ رابطہ قائم ہوتا ہے، نسبت نہیں قائم ہوتی، نسبت مدتوں بعد قائم ہوتی، اور جب نسبت کا مقام آ جاتا ہے تو پھر ہر طرح سے مطمئن ہو جاتا، نفس مطمئنہ آ جاتا، ہر بات پہ مطمئن۔ کہہ رہے ہیں دوپہر کے وقت کے دیا جلاؤ، باہر لے جاؤ، پیڑ کے نیچے ڈھونڈو، مطمئن نفس ہے، سوال کی کوئی گنجائش نہیں کہ دوپہر میں کیا ضرورت دیا کی۔ اچھے بھائی پیر صاحب ہیں، دوپہریا کا سمے کہہ رہے ہیں کہ دیا لے کے جاؤ باہر، اتنی روشنی پھیلی، ٹہاٹہ دھوپ۔ اچھے، اور ان کا دماغ سرک گیا ہے کیا؟ وہاں کسی طرح کا کوئی سوال موجود نہیں، فوراً دیا روشن کیا، درخت کے پہنچ گیا۔ یہ پتہ نہیں ہے کہ کیا ڈھونڈنے کا حکم دیا گیا ہے، صرف حکم دیا گیا ہے کہ ڈھونڈو۔ دیر تک ڈھونڈتا رہا، پھر لوٹا، اور پھر بھی چپ ہے کہ آپ نے یہ کیوں کہا تھا کہ وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ کسی طرح کا کوئی سوال موجود نہیں، یہ ہے نسبت کا مقام۔ اور رابطے تک ہوتا تو جانے کتنے سوالات اٹھے ہوتے ذہن میں، ایسا کیوں کہا، ویسا کیوں کہا، یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں۔ انا خیرن کا مقام باقی رہے، انا خیرن کا مقام باقی رہے، اتنا ہی رکھا ہے بہت۔ اس مضمون کو شروع ہوئے آج چوتھا یا پانچواں دن ہے، شعر مکمل نہیں ہو پائے ہیں، اس لیے بار بار دھیان اسی طرف پہنچ جاتا ہے۔ یہ کتھا جو بھگویا گیا تھا، یہ کون سا تھا؟ وہ ہے آج کل کا۔ رومی نے فرمایا کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنے کو اچھا سمجھ لینا ہے، اس کا اپنے کو اچھا سمجھ لینا ہے، یہ اس کا نہایت سنگین قسم کا دشمن ہے۔ فرعونیت یہیں سے شروع ہوتی ہے، اس زمین پہ ٹکراؤ پیغمبروں کا ایسے ہی لوگوں سے ہوا ہے جن کے ہاں یہ بیماری اپنی انتہا پہ رہی ہے، انتہا پہ رہی ہے۔
اور اسی کے ساتھ عام سطح پہ چھوٹے سے لے کے بڑے تک میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی عنصر میں یہ مرض موجود رہتا ہے. کسی نوکری کی وجہ سے، کسی رتبے کی وجہ سے، کسی ڈگری کی وجہ سے، دولت کے بڑھ جانے کی وجہ سے، باطن سے دور ہو جانا یہ سبب بنتا ہے اس عیب کے آنے کا، اس مرض کے پیدا ہونے کا سبب بنتا ہے باطن سے دوری. باطن جہاں نہ موجود ہو، صرف ظاہر ہو، اور وہ ظاہری حالت کسی علم سے، دنیا کی کسی بڑائی سے، دنیا کی دولت سے، دنیا کی بہت بڑی عقل، تمیز، تہذیب، کسی طرح کی بھی بڑائی سے جڑی ہوئی ہو تو یہ خیال ضرور پیدا ہوگا. اور جب یہ خیال بیٹھ جائے گا، دل کے اندر اتر جائے گا، تو باطن کے راہ کے چلنے والے کاملین کی باتیں بھی سن کر سوچنے کی جگہ پہ رہے گا کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، درست ہے کہ نہیں ہے، اس کام کے کرنے میں ہماری بھلائی ہے کہ نہیں ہے. اس سوچنے کی جگہ پہ پہنچ جائے گا. جب باطن کے معاملے میں، روحانی زندگی کے مسئلے میں، روحانی راہ پہ چلنے کے بعد جب چنی اور چنا کرے گا، اپنی عقل کے جوڑ توڑ سے فیصلہ کرنے کی سوچے گا، تو اس